لفظ کے لچھن اور بازاری پان، تمباکو قوام خربوزے اور کڑے ہوئے کرتے لکھنؤ سے، حکا مراد آباد اور تالے علی گڑھ سے منگواتے تھے۔ حلوہ سوہن اور ڈپٹی نذیر والے محاورے دلی سے۔ دانت گرنے کے بعد صرف محاوروں پر ہی گزارا تھا، گالیاں البتہ مقامی بلکہ خانہ ساز دیتے تھے جن میں سلاست و روانی پائی جاتی تھی۔ تبازاد لیکن بلاغت سے خالی، بس جغرافیہ سا کھینچ دیتے تھے۔ اور جوتیاں سلیم شاہی۔ صاحب آپ کا راجستھان بھی کیا خوب تھا، کیا کیا سوغاتیں گنوائی تھیں اس دن آپ نے، کھانڈ، سانڈ، بھانڈ اور رانڈ۔ اور یہ بھی خوب رہی کہ مارواڑیوں کو جس چیز پر بھی پیار آتا ہے اس کے نام میں ٹھے، ڈال اور ڑے لگا دیتے ہیں۔ مگر یہ بات آپ نے عجیب بتائی کہ راجستھان میں رانڈ سے مراد خوبصورت عورت ہوتی ہے۔ مارواڑی زبان میں سچ مچ کی بیوہ کے لیے بھی کوئی لفظ ہے کہ نہیں، یا سبھی خوبصورت نور علا نور بلکہ حور علا حور ہوتی ہیں؟ لیکن یہ بھی درست ہے کہ 100 سال قبل تک رنڈی سے بھی مراد صرف عورت ہوتی تھی، جب سے مردوں کی نیتیں خراب ہوئی ہیں اس لفظ کے لچھن بھی بگڑ گئے۔ صاحب راجستھان کے 3 طرفہ تحفوں کے تو ہم بھی قائل اور گھائل ہیں، میرا بائی، مہدی حسن اور ریشمہ۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ باہر نکلتے تو ہاتھ میں پان کی ڈبیا اور بٹوا رہتا۔ بازار کا پان ہرگز نہیں کھاتے تھے، بازاری پان صرف رنڈے، تماش بین اور بمبئی والے کھاتے ہیں۔ صاحب یہ نفاست اور پرہیز میں نے انہی سے سیکھا۔ ڈبیا چاندی کی نقشین، بھاری، ٹھوس، اس میں جگہ جگہ ڈنٹ نظر آتے تھے جو انسانی سروں سے تصادم کے باعث پڑے تھے۔ تیش میں اکثر پانوں بھری ڈبیا پھینک مارتے، بڑی دیر تک یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مضروب کے سر اور چہرے سے خون نکل رہا ہے یا بکھرے پانوں کی لالی نے غلط جگہ رنگ جما لیا ہے۔ بٹوے خاص طور سے آپ کی جائے پیدائش ریاست ٹونک سے منگواتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہاں کے بٹوے ایسے ڈورے ڈالتے ہیں کہ ایک ذرا گھنڈی کو جھوٹوں ہاتھ لگا دوں تو بٹوا آپ ہی آپ مصاحبوں کی باچھوں کی طرح کھل جاتا ہے۔ گٹکا بھوپال سے آتا تھا لیکن خود نہیں کھاتے تھے، فرماتے تھے میٹھا پان، ٹھمری، گٹکا اور ناول یہ سب نابالغوں کے شغل ہیں۔ شاعری سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، ردیف قافیے سے آزاد شاعری سے بطور خاص چڑھتے تھے۔ یوں بھی بقول شخص سے آزاد شاعری کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نیٹ کے بغیر ٹینس کھیلنا۔ لیکن اتنا ضرور تھا کہ اردو فارسی کے جتنے بھی اشعار لکڑی، آگ، دھوئیں، ہیکڑی، لڑ مرنے، ناکامی اور خاری سے متعلق ہیں سب یاد کر رکھے تھے۔ صورتحال کبھی قابو سے باہر ہو جاتی تو شعر سے اس کا دفیہ فرماتے۔ آخری زمانے میں عزلت گزین اور مردم بیزار ہو گئے تھے اور صرف دشمنوں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ خود کو کاسنی اور بیوی کو موتیا رنگ پسند تھا۔ شیروانی ہمیشہ موتیا رنگ کے ٹسر کی پہنی۔